الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ مذاکرے میں ہم نے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم تر نعمت آزادی سے متعلق اور اس آزادی ہی کی نعمت کا دوسرا نام جسے ملک پاکستان ہم کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور ضرورت پر چند کلمات، چند جملے ارشاد فرمائے تھے۔ آج کا ہمارا جو مذاکرہ ہے وہ اللہ کی اس نعمت پر مل جانے کے بعد، اللہ کی اس نعمت کے مل جانے کے بعد اگلی ذمہ داری ہماری کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، آزادی نصیب فرمائی، آزاد فضائیں، آزاد زمینیں ہمیں عطا فرمائیں، اپنی ہر اطاعت، ہر عبادت اور اللہ کے ہر ایک حکم کو بجا لانے کے لیے مجھے اور آپ کو پوری طرح آزادی اور اختیار ملا۔ اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو کیوں دی ہے؟ ہم نے قرآن کریم میں غور کیا، قرآن کریم سے اس سوال کا جواب مانگا تو اس نے یہ ذکر کیا: عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم۔ آج کا درس صرف آیات ہیں، میں آپ کو ان آیات کا صرف ترجمہ اور تفسیر کچھ سنا کر آج کی اس عنوان پر انہیں منطبق کریں گے۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تمہارے دشمن کو مغلوب کر دے گا، تمہیں غالب کر دے گا۔ کیوں کرے گا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دیکھ لیں کہ تم اللہ کی اس نعمت آزادی کے بعد کیسے عمل کرتے ہو۔ ایک دعویٰ تھا: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زندگی اور موت کا جو منظر بنایا، ہم نے جو زندگی اور موت کا ایک فن بنایا، وہ سب کا سب اس لیے ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ وہ عمل کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں آزادی نہیں تھی، وہاں ہمارے پاس غلبہ نہیں تھا، ہماری کثرت نہیں تھی، ہم تعداد میں کمزور تھے، ہم حالات کے اعتبار سے کم تر تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی، اس گلے کو بھی دور کر دیا. اور وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اس کا نقشہ بھی کھینچا. ایک وقت تھا کہ جب تم کمزور تھے، تم لوگ اپنی تعداد میں کم تھے، ایسا تھا کہ کوئی بھی دشمن آ کر تمہیں اچک لے، کھا جائے، مغلوب کر دے، ایسا تھا. لیکن پھر تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو، ان انسانوں کو اس تکلیف سے نکالا، اس غلامی سے، اور اس جو کم تری کی جو حالت اور کیفیت تھی اس سے باہر نکالا. تو یہ اللہ کی ایک نعمت تھی، اسے یاد کر لو. اللہ نے وہ عمل کر کے دکھایا. 14 اگست 1947 کو تمہیں ہر طرح کے کفر سے، انگریز سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے تمہیں آزادی دے کر تمہیں حکومت بخشی، آزادی دے کر ہم نے تمہیں اقتدار بخشا. ایک علاقہ دیا جس میں تم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم اللہ کا دین زندہ کریں گے، ہم اس پر فقط بات کریں گے تو اللہ کی بات کریں گے، اگر اس پر کوئی عمل کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کریں گے. گزشتہ جمعے ہم نے اس پر بات کی تھی، پاکستان کا مطلب کیا اور ایمان کا مطلب کیا. دونوں کا ایک ہی مطلب تھا، لا الہ الا اللہ. وہی نعرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر لگایا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نعرہ تھا. وہی نعرہ ہم نے لگایا کہ اگر ہمیں اس غلامی سے، اس کم تری کی کیفیت سے، اس کمزوری کی حالت سے اللہ نکال دے تو ہم کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ پر زندگی گزاریں گے. ہم لا الہ الا اللہ کا پرچم لے کر ساری دنیا میں اسے بلند کریں گے. ہم ایک اللہ کی اطاعت اور بزرگی میں، عبادت میں، اللہ کی عبادت میں ہم وہ وقت اور اپنی زندگیاں لگا دیں گے. لیکن وہ آزادی مل گئی. اللہ نے اسے کہا ہم تمہیں یہ آزادی دے دیتے ہیں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اور یہ آزادی ایسے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم تمہارا امتحان کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. کیا آزادی مل جانے کے بعد تم پھر بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر نہیں آتے؟ پھر بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے منہ موڑتے ہو یا ان طریقوں کو اپناتے ہو؟ یہ نعمت فقط نعمت اس لیے نہیں دی کہ میں تمہیں اس بات کے لیے دی ہے کہ میں دیکھ سکوں کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. اللہ ہم کیا عمل کریں؟ آپ نے ہمیں زمین دی، اقتدار دیا، فوج دی، طاقت دی، سب کچھ دے دیا، وسائل دیے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو معلوم نہیں، ہم اس دنیا میں انجان ہیں. اللہ یہ دنیا آپ کی، اس دنیا کا نظام آپ کا، اس کا طریقہ بھی آپ بتائیں گے. جس کا نظام، جس کی جو ادارہ، جس کا بنائی ہوئی ترتیب ہوگی وہی اس کا نظام بھی بنائے گا. اللہ آپ ہمارے لیے ایک نظام قائم کریں. لا الہ الا اللہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ عبادت آپ کی کرنی ہے. اللہ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب اللہ کسی قوم کو زمین میں قدرت اور طاقت دے دے تو اس کی ذمہ داری اس کے بعد یہ کام ہوں گے. اقام الصلاۃ، وہ قوم اس زمین پر جس پر اسے طاقت اور قدرت مہیا کی گئی وہاں پر وہ نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کی جتنی بدنی مالی عبادتیں ہیں ان سب کو نافذ کریں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں گے. اس کا معنی ہم جو ہے نا تھوڑی سی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم کریں گے. وہ نیکی کا آپ ہی بولے کیا کریں گے؟ حکم کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منکر اور برائی سے روکیں گے. ایک ہوتا ہے بتانا جو میں کر رہا ہوں، جو واعظین کر رہے ہیں، جو علماء کر رہے ہیں، نہیں، یہ امر بالمعروف کا پورا معنی نہیں ہے. یہ اس کا ایک آخری درجے کا جز اور حصہ ہے.
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ آرڈر جاری کریں گے، وہ حکم نامہ جاری کریں گے، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ممبر سے ہوگا؟ نہیں، ہاں پہنچے ہی نہیں۔ اللہ زمین پر تمہیں طاقت دیں گے، اقتدار دیں گے، اس اقتدار کا کام ہوگا امروا بالمعروف، سیاست ہوگی، سیاست میں بادشاہت اور جو تمہاری اقتدار کا طرز اور طریقہ ہوگا، چاہے وہ جمہوری ہے، چاہے وہ خلیفہ والا نظام ہے، بادشاہی نظام ہے، اگر تم مومن ہو اور تمہیں اللہ قدرت دے دے تو تمہارا پہلا فریضہ ہوگا تم اس زمین پر اللہ کے احکام میں سے سب سے بڑا حکم نماز کا حکم قائم کرو گے، نماز کا حکم قائم کرو گے۔ علماء نے لکھا ہے یعنی ایسا نظام قائم کرو گے، ایسا نظام قائم کرو گے کہ جس کے بعد کسی کے لیے نماز کا پڑھنا سب کے لیے آسان ہو جائے اور نماز کا چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ اقتدار، طاقت والے، حکومت والے۔ آسان لفظوں میں ہم نے ایمان اور اچھا، میں نے اس دن بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی پڑھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جتنے بھی خطاب ہیں ان سب خطابات میں یہی بات کامن ہے کہ یہ جو ہم ملک حاصل کر رہے ہیں یہ فقط اسلام کے لیے ہے، یہاں کا نظام قرآن کا نظام ہوگا۔ آج ہم نے اس سارے نظام کو، ہم نے تو اس لفظ کو ہی اپنے دین سے نکال دیا۔ ہم نے جو پچھلی مرتبہ جو بات کہی تھی کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے پاکستان، ایمان مسجد سے کیسے نکلے گا؟ ایمان ہمارے مسلمانوں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ لیکن ہم نے غیروں کے نقش قدم پر چلے، غیروں کے اثرات کو اپنے اوپر حاوی کیا اور ہم نے اس اقتدار کے لفظ کو اپنے دین سے، اپنی مسجد سے، اپنے قرآن سے، اپنے حدیث سے، سب سے نکال کر پھینک دیا۔ کیا بھائی مساجد میں سیاست نہیں ہوگی؟ مطلب مسجد میں قرآن تو بیان کر رہا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ الذین ان مکناہم، آپ کوئی بھی ترجمے والا قرآن اٹھائیں، الذین وہ لوگ ان مکناہم جن کو اللہ نے طاقت دی، مکانت، قدرت دے دی، کیا کریں گے؟ ان کا کام یہ ہوگا اقتدار ملنے کے بعد کہ وہ ایسا نظام قائم کریں جس میں ہر ایک شخص کے لیے نماز آسان ہو جائے، ایسا نظم بن جائے ہر شخص نمازی بن جائے، بے نمازی کوئی بھی نہ رہے۔ اور یہ ممبروں کا کام نہیں، یہ صرف واعظ کا کام نہیں۔ میں نے آپ کو ترغیب دی اور آپ سب نے نماز شروع کر دی، نہیں، میں نے گزشتہ ایک بیان میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اسلام کے لیے سیاست اور اقتدار، بلکہ ہمارے درس میں آئی تھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی آپ یوں کہیے، آپ اللہ سے کہیے، اللہ سکھا رہے ہیں کیا؟ اللہم قل اللہم مالک الملک، اللہ ساری بادشاہیوں کے بادشاہ، مالک آپ ہیں، بادشاہی آپ کے پاس ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں آسان اور بالکل لطیف پیرائے میں امت کو اقتدار مانگنے کی دعوت دی گئی ہے، اقتدار کی دعائیں مانگنے کا کہا گیا ہے۔ بادشاہی کی باتیں ہیں نا، اللہ بادشاہی آپ کی ہے، ساری بادشاہیاں آپ کے قبضے میں ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں۔ کیا علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے سب نے لکھا کہ اس میں امت کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ سے دعا مانگو۔ کس کی؟ اقتدار کی، اقتدار کی، طاقت کی، حکومت کی، کہ جب تم امروا بالمعروف کرو تو پوری کی پوری دنیا میں کیا ہو جائے؟ نیکی کا حکم نافذ ہو جائے۔ اور وہ بغیر طاقت اور اقتدار کے ایک بل پاس ہوا پارلیمنٹ سے، آج کے بعد جس علاقے میں لوگ نماز چھوڑیں گے وہاں کے کمشنر کو فارغ کیا جائے گا، وہاں کے ایس سی ڈی سی کو چھٹی کر کے گھر بھیجا جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ آج ہم ایک دیکھتے ہیں، آج کل سب سے زیادہ ماحول بنا ہوا ہے
جی ٹریفک رولز میں ہر موٹر سائیکل والا ہیلمٹ پہنے. حکومت ہر انسان کی ذاتی نفس پر، اس کی جان پر، اس کی حفاظت کے اصول لاگو کر سکتی ہے، تو کیا وہ آپ پر نماز کے احکام امر بالمعروف نہیں کر سکتی؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرْ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، لیکن وہ کریں گے جن کو اس کا پاس ہوگا، جنہیں نماز کی اہمیت معلوم ہوگی، جنہوں نے بچپن سے اپنے والدین سے نماز کا اہتمام دیکھا ہوگا. ہم نے اقتدار ان کو دیا، ہم نے طاقت اور قدرت ان کو عطا کی، ان کو اپنے ہاتھ سے دی، جن کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ. انہیں سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، انہیں قرآن کے 2 لفظ پڑھنے نہیں آتے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا جو صحرا، آپ کا جو اعزاز ہے، آپ کا جو تاج ہے خاتم النبیین کا، وہ لفظ کہنے نہیں آتے. لیکن ہم نے انہیں اقتدار دیا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں. اللہ کہہ رہے نہیں، اقتدار اس کو دو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو خود نماز قائم کرتا ہو تبھی تو تم سے قائم کرائے گا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایسے بندوں کو طاقت اور قدرت ہونی چاہیے اقام الصلاۃ، جو اللہ کی زمین پر نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کے جتنے مالی احکامات ہیں ان کو نافذ کریں. آج صرف ترغیب ہوتی ہے، اور جتنی بھی رپورٹیں ہیں یا جتنے بھی حالات ہیں ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں 10% بھی ایسے مالدار نہیں ہیں جو بر وقت زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. اگر وہ کرتے تو پوری دنیا میں کوئی غریب شخص نہ بچتا. یہ دعویٰ ہے دین کا، یہ پیغمبر کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا، اسلام کا دعویٰ ہے. اگر مسلمان بن جائے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو کیا غریب غالب ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر تم اللہ کے احکام کو پورا کرو گے تو تم اللہ کی طرف سے بلند رہو گے، ساری دنیا پر غالب رہو گے. لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے رہو. آج جتنی بھی پسماندگی، غربت اور افلاس اور بدامنی ہے، اس سب کے پیچھے ایمان کا نہ ہونا ہے. ایمان نفس سے انصاف ہے، ایمان نفس سے امن کا نام ہے. جہاں ایمان ہوگا، بلکہ میں اب تاریخ اور پچھلی اپنی اس پاکستان اور بر صغیر کی تاریخ پڑھ رہے تھے، جب تک بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ہر قوم وہ امن میں تھی، ہر قوم امن میں تھی. ہاں، جو اسلحہ اٹھائے وہ مستثنا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے امن کے ساتھ رہنا قبول کیا، چاہے وہ غیر مسلم مشرکین تھے، چاہے وہ ہندو یا سکھ تھے یا عیسائی اور یہودی تھے، جہاں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، ایمان والوں کی، ایمان تھا، اسلام تھا، وہاں امن تھا. تو اب بھی اگر دنیا بھر میں کوئی بھی علاقے والے امن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اقتدار اور حکومت وہ ان لوگوں کو دیں جو خود نماز قائم کرتے ہوں اور دوسروں کے لیے نماز کا نظام قائم کر لے. وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، منع کریں برائی سے، حکم نامہ جاری کریں، ایک آرڈر جاری کریں، ایک بل پاس کریں. اس کے بعد اگر کوئی شخص اس بات کے خلاف جائے گا اسے سزا ہوگی، وہاں کے ذمہ داروں کو ڈسمس کیا جائے گا، یا جو بھی ایک طریقہ کار، کوئی ایسا نظم اور نظام قائم ہو جائے. تو آج کے بعد ہم یہ لوگ یہ عہد کریں کہ پاکستان ملنے کا جو نعمت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم اللہ کے ان احکامات کو نافذ کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ اپنے آپ سے شروع کریں گے. اور آج کے بعد یہ ہم عہد کریں گے کہ اللہ آپ کی اس دی ہوئی پاک سرزمین پر آپ کے اسلام کے لیے اٹھنے والی آواز کا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ دیں گے نا، انشاءاللہ. یہ میرا نہیں، آپ کو اللہ کا حکم ہے. نماز قائم کرنے والا دیکھیں، جو شخص اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اسے سیاست اور اقتدار کی کرسی پر بٹھائیں. پھر دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ آپ کے معاملات میں بھی اللہ سے بھی ڈرے گا اور آپ کی امانتوں کا بھی خیال کرے گا. آخری جو آیت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ خیانت کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس خیانت اور امانت کا معنی یہ ہے کہ فرض کو ناقص نہ کرو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہ کرو۔ یہ معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اپنی امانتیں آپ کا ایمان ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کے اعمال، آپ کی معاشرت، یہ ساری کی ساری آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر پاکستان کی سرزمین، یہاں کے وسائل، سب کے سب آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔